السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن، دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک چل رہا ہے، امید ہے آپ سب کا بھی خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی رحمت اور برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی لذت سے اللہ پاک ہمیں روشناس کروا دیں، اور اللہ پاک قرآن پاک کے الفاظ کی اس کی لذت سے اللہ پاک ہمیں روشناس کروا دے۔ تو یہ میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمت اور برکت نصیب فرمائے، اور آمین ثم آمین۔ چلیے سورۃ الاحزاب کی 9 آیات سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر، اذ جاءتکم جب تم پر چڑھائے، جنود لشکر، فارسلنا ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن آندھی، و جنودن اور لشکر، لم تروہا تم نے انہیں نہ دیکھا، وکانا اور ہے، اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیرہ دیکھنے والا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تم نے نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جنگ احزاب کے اصل محرک خیبر میں پناہ گزین یہودی تھے۔ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب کا یا جنگ خندق کا بیان ہے، مگر اس میں تسلسل کا وہ انداز نہیں جو ایک انسان یا مورخ کے بیان کی اس کی تصنیف میں پایا جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے جنگ کے اسباب بیان کرے گا، پھر واقعات کی تفصیل بتائے گا، پھر اس کے بعد اس کے نتائج پر تبصرہ کرے گا۔ لیکن قرآن کا انداز بیان اس سے بالکل جدا گانا ہوتا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت اور مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی تربیت ہے، لہذا اس مخصوص انداز بیان سے اس جنگ بیان کا آغاز کیا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے فرما بردار صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ کن کن غیر مرئی اسباب سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو مشکل سے مشکل آزمائش کے وقت بھی صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ بہرحال انہیں پوری محنت سے سر انجام دینا چاہیے۔ پھر بعد میں قرآن کے بیان میں تمام فرقوں کے کردار پر بھی تبصرہ آ گیا ہے جو اس جنگ میں شریک تھے۔ اب ہم پہلے اس جنگ کے مختصر حالات ترتیب وار بیان کرتے ہیں تاکہ اس جنگ کا پس منظر اور واقعات بھی سامنے رہیں اور آیات کا قرآنی مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ کفار کے متحدہ گروپ میں کون کون سے گروپ اور قبائل شامل تھے؟ اس جنگ میں قریش مکہ، یہود مدینہ، مشرک بدوی قبائل سب نے حصہ لیا تھا، اسی لیے اسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ رہے منافقین تو وہ کھل کر سامنے آنے کے بجائے مسلمانوں میں بد دلی پھیلانے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے، ان کا مذاق اڑانے اور دشمن سے ساز باز کا کردار ادا کر رہے تھے۔ کافر اتحادیوں کے اس مشترکہ لشکر کا سردار چونکہ ابو سفیان ہی تھا، لہذا اس جنگ میں زیادہ تر حصہ قریش مکہ کا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ جنگ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا اور انہوں نے خیبر میں جا کر پناہ لے لی۔ انہیں جلا وطن شدہ یہودیوں میں سے 20 افراد میں مشتمل ایک وفد قریش مکہ کے پاس آیا اور انہیں مسلمانوں پر ایک اجتماعی اور کاری ضرب لگانے کی ترغیب دی، ایسی ضرب جس سے مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے اور یہ روزمرہ کی بک بک ختم ہو۔ قریش مکہ نے یہودی وفد کی اس آواز پر لبیک کہا، اور انہوں نے اس موقع کو اس لحاظ سے بھی غنیمت جانا کہ جنگ احد کے اختتام پر ابو سفیان نے 1 سال بعد بدر کے میدان میں جنگ لڑنے کا چیلنج دیا تھا۔ مسلمانوں کے وقت مقررہ پر میدان بدر میں پہنچنے کے باوجود ابو سفیان وہاں نہ پہنچ سکا تھا۔ یہود کی اس پیشکش نے اس کے حوصلے بڑھا دیے تھے اور وہ فوراً ان کا ہم نوا بن گیا تھا۔ یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا۔ یہ قبیلہ چونکہ پہلے ہی یہود کا حلیف تھا، لہذا وہ بھی فوراً تیار ہو گیا۔ بعد ازاں یہ وفد کے دوسرے اسلام دشمن قبائل میں گھوما پھرا، حتیٰ کہ تمام اسلام دشمن عناصر کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ کر لیا۔ چنانچہ ذی القعدہ 5 ہجری میں ابو سفیان کی سرکردگی میں جنوبی اطراف سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل کے 4000 افراد پر مشتمل لشکر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔
مرال الزہران کے مقام پر بنو سلیم کے ذیلی قبائل جنہوں نے بئر معونہ کے قریب چوٹی کے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کیا تھا، ابو سفیان کے لشکر سے آ کر مل گئے۔ مشرقی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، ہرا، اشجع بھی اس لشکر سے آ ملے۔ غرض یہ کہ مدینہ تک پہنچتے پہنچتے اس لشکر کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی، جبکہ مدینہ کی کل آبادی بھی 10,000 سے کم تھی۔ ان میں جنگجو صرف 3,000 تھے اور ان 3,000 میں منافقین بھی شامل تھے۔ اگر مسلمانوں نے خندق کھود کے بروقت اپنا دفاع نہ کیا ہوتا تو پھر واقعہ یہ عظیم لشکر مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں نیست و نابود کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجلس مشاورت اور خندق کی کھدائی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا محکمہ خبر رسانی یعنی انٹیلیجنس کفار کی بنسبت بہت زیادہ فعال اور متحرک تھا۔ جب یہود بنو نذیر کا وفد قریش اور دوسرے قبائل کو آمادہ جنگ کر رہا تھا تو جلدی یہ خبریں مدینہ پہنچ گئیں اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور دفاع کے لیے کیا صورت اختیار کیے جائے۔ چنانچہ سیدنا سلیمان فارسی کے مشورے کے مطابق مدینہ کے سامنے والی سمت میں خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پاس ہوئی۔ چنانچہ خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ خندق 15 فٹ گہری کھودی۔ ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے پر مامور کیا گیا اور 30 افراد نے مل کر یہ خندق 20 دن میں مکمل کی۔ معاشی لحاظ سے بھی مسلمانوں پر یہ وقت انتہائی تنگی کا دور تھا۔ مسلمان پیٹ پر پتھر باندھ کے خود خندق کھود رہے تھے اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے مدینہ کے گرد خندق کھودنا شروع کی تو مٹی اپنی پیٹھ پر ڈھو رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی خاطر زندہ رہیں گے، اور آپ انہیں یہ جواب دے رہے تھے: یا اللہ بھلائی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے، لہذا مہاجرین اور انصار میں برکت عطا فرما۔ خوراک کی قلت۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ اس وقت خوراک کی قلت کا یہ حال تھا کہ تھوڑے سے جو بدبودار چربی میں ملا کر پکاتے، لوگ بھوکے ہوتے وہ اسے بھی کھا جاتے، حالانکہ وہ مزہ چربی حلق پکڑ لیتی اور اس سے خراب بو آتی تھی۔ بخاری۔ آپ کا اکیلے چٹان توڑنا۔ اور جابر بن حیات فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے چٹان توڑنا۔ اور جابر بن حیان فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو زمین میں ایک بڑا سخت کتا آ گیا جو کدال سے کھد نہ سکا۔ لوگوں نے آپ کو اس صورتحال سے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا: میں خود اترتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کوئی کھانے کی چیز نہ چکھی تھی۔ آپ نے کدال اس کتے پر اس زور سے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے جب بھوک سے آپ کا یہ حال دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، سیدھا گھر اپنی بیوی سہیلہ کے پاس آیا اور کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی: ایک سا جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میری بیوی نے جو پیسے اور میں نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت ہانڈی میں ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے روانہ ہوا تو بیوی کہنے لگی: رسول اللہ کے ساتھ تھوڑے ہی آدمی بلانا اور مجھے سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت اور آپ کا معجزہ۔ میں نے آپ کے پاس حاضر ہو کر چپکے سے کہا کہ ہم نے ایک سا جو کا آٹا پیسا ہے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، لہذا آپ چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر ہمارے ہاں چلیے۔ یہ سن کر آپ نے بلند آواز میں سے پکارا: خندق والو، جابر کے ہاں تمہاری دعوت ہے، چلو جلدی کرو۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے پر سے مت اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں بنانا۔ میں گھر واپس لوٹا ہی تھا، آپ کے ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی: اللہ تجھے سمجھے۔ میاں نے کہا: جیسا تو نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کہا تھا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اپنا لب ڈال دیا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے ہانڈی کی طرف گئے، اس میں بھی اپنا لب ڈال دیا اور میری بیوی سے فرمایا: روٹی پکانے والی ایک اور بلا لے اور کفگیر سے ہانڈی میں سے گوشت نکال دی جا اور اس کو چولہے سے نہ اتارنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھانے والے 1000 آدمی تھے اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب نے کھانا خوب سیر ہو کر کھایا، مگر ہانڈی کا وہی حال تھا، وہ گوشت سے بھری جوش مار رہی تھی اور آٹے سے بھی روٹیاں بن رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ بنو قریظہ کی عہد شکنی۔ خندق تیار ہونے کے بعد ایک افتاد یہ پیش آئی کہ مدینہ کے اندر جو یہود کا قبیلہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کا معاہد اور اب تک اپنے عہد پر قائم تھا، حیی بن اخطب کی
انگیخت اور جنگ کے بعد بھی تعاون کی یقین دہانی کی بنا پر عہد شکنی پر آمادہ ہو گیا۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حذیفہ بن یمان کو بھیجا اور اسے تاکید کر دی کہ جو بھی صورتحال ہو کسی سے ذکر نہ کرنا اور اسے مجھے ہی آ کر علیحدگی میں بتانا۔ قاصد نے صورتحال کی تحقیق کے بعد بھی آپ کو بتایا کہ بنو قریظہ کی عہد شکنی والی بات درست ہے۔ اس خبر سے آپ کو انتہائی صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ خندق پار دشمن کا سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا دو لشکر اور مدینہ کے اندر منافقین مار آستین بن گئے۔ خوراک کی شدید قلت الگ تھی۔ کفار کا یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ ہر روز خندق کے آر پار دونوں طرف سے نیزہ بازی اور تیر اندازی ہوتی رہی، مگر جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے پر نہ پہنچی تھی۔ یہ اس قدر کڑی آزمائش تھی کہ بھلے بھلے صحابہ کرام کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 2 طرح سے مدد فرمائی۔ غنیم بن مسعود کی سیاسی چال اور اطاعتی گروپ میں پھول۔ ایک صورت تو یہ بنی کہ بنو غطفان کا ایک رئیس نعیم بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا۔ اس بات کا علم نہ قریش کو ہو سکا نہ یہود کو، دونوں اسے اپنا اطاعتی دوست سمجھتے تھے۔ نعیم بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان حالات میں آپ کی اور اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے اس کے ذمہ قریش اور یہود میں پھوٹ ڈالنے کی ڈیوٹی لگا دی۔ آدمی بڑا تو لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم قریش سے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کرو تاکہ ایسی صورت حال میں وہ تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوں۔ یہود کو یہ بات بہت پسند آئی۔ پھر وہ بولے، ابو سفیان کے پاس جا کر کہنے لگے، یہود تم سے بدظن ہو چکے ہیں اور وہ تم سے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، جنہیں وہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لہذا تم ان کا مطالبہ ہرگز تسلیم نہ کرنا۔ ابو سفیان کے دل میں یہ بات کھپ گئی۔ ابو سفیان نے دوسرے دن بنو قریظہ کو مشترکہ حملے کے لیے پیغام بھجوایا تو انہوں نے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کر دیا۔ اس طرح یہ دونوں فریق پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ سخت ٹھنڈی ہوا کی آندھی۔ مسلمانوں کی مدد کی دوسری صورت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور جس کا آیت میں ذکر ہے، یہ تھی کہ ٹھنڈی یخ ہوا اتنی تیز چلی جس نے خیمے اکھاڑ دیے، گھوڑوں کے رسے ٹوٹ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ہنڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، آگ بجھ گئی۔ ہوا اتنی سخت ٹھنڈی تھی کہ بدن کو چھید کرتی اور آر پار ہوتی معلوم ہوتی تھی۔ غرض لشکر کفار میں سخت بدحواسی پھیل گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ زبیر بن عوام دشمن کی خبر لانے کو تیار ہونا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا، کون ہے جو جا کر دشمن کی خبر لے کر آئے؟ مگر اتنی ٹھنڈی آندھی میں کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا تو بھی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جاتا ہوں۔ آپ نے 6 بار یہی سوال کیا تو پھر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ چنانچہ آپ لشکر کفار کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت مجھے قطعاً کچھ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے واپس آ کر وہی حالات بیان کیے جو لوگ سن رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ آپ کا فرمان کہ آئندہ کفار ہم پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ان حالات نے دشمنوں کو واپسی پر مجبور کر دیا اور وہ افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، آج کے دن کے بعد کفار ہم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد حرف بحرف پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے غیر مرئی لشکر۔ اس آیت میں ایک تو ہوا سے مدد کا ذکر ہے، دوسرے ایسے لشکروں سے مدد کا ذکر ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس سے مراد وہ باطنی اسباب ہیں جن کی بنا پر کفار بھاگ کھڑا ہونے پر مجبور ہوتے تھے۔ ممکن ہے اس سے مراد فرشتے ہوں جو ہواؤں پر معمور تھے، واللہ علم۔ بہرحال اس جنگ میں فرشتوں کا نزول احادیث صحیح سے صراحت سے ثابت نہیں۔ اذ جاءکم، وہ تم پر آئے، من سے فوقکم تمہارے پر، ومن اسفل اور نیچے سے، منکم تمہارے، وَإِذْ اور جب راغت الابصار کج ہوئیں چندھیا گئی آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے القلوب دل، الحناجر گلے، وتظنون اور تم گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون بہت سے گمان۔ جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ سے متعلق طرح طرح کے گمان تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔
ہنالک یہاں ابتلیا آزمائے گئے المؤمنون مومن وزلزلوا اور ہلائے گئے زلزالا شدیدا ہلایا جانے والا شدید۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی، وہ بری طرح ہلا دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ جب وہ کہنے لگے المنافقون منافق والذین اور جن کے فی قلوبہم دلوں میں مرض روگ ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا اللہ نے ورسولہ اور اس کا رسول الا مگر غروراً دھوکہ دینا۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکہ ہی تھا، منافقوں کے مسلمانوں کو طعنے۔ اور جب بنو قریظہ بھی مسلمانوں سے بعد عہدی پر آمادہ ہو گئے تو اب مسلمانوں کے لیے اندر اور باہر ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ اس تشویشناک صورتحال میں منافقوں نے مسلمانوں ہی کو یہ طعنے دینے شروع کر دیے کہ تم تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہمیں کیس و کسرا کے خزانے ملیں گے، اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ رفع حاجت کو جانے میں بھی جان کی سلامتی نظر نہیں آتی۔ دراصل منافقوں کا خیال تھا کچھ ایسا تھا کہ بس ان کے ایمان کا دعویٰ کرنے کی دیر ہے کہ آسمان سے فرشتے ادھر پڑیں گے اور ان کی تاج پوشی کی رسم ادا کریں گے، انہیں انگلی تک بھی ہلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایمان لانے کے بعد انہیں سخت آزمائشوں کے دور سے گزرنا ہوگا، مصائب کے پہاڑ ان پہ ٹوٹیں گے اور انہیں سر دھڑ کی بازی لگانا پڑے گی، تب کہیں جا کر اللہ کی مدد آتی ہے، البتہ اس کے وعدے کے مطابق آتی ضرور ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا طَائِفَةٌ ایک گروہ نے منہم ان میں سے یا اہل یثرب اے یثرب مدینہ والو لا مقام کوئی جگہ نہیں لکم تمہارے لیے فرجعوا لہذا تم لوٹ چلو وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگتا تھا فریق ایک گروہ منہم ان میں سے النبی یا نبی سے وَيَقُولُونَ وہ کہتے تھے اِنَّا بے شک بیوتنا ہمارے گھر عورۃ غیر محفوظ وما ہی حالانکہ وہ نہیں تھے بے عورت غیر محفوظ ان یریدون وہ نہیں چاہتے تھے الا مگر صرف فرار۔ اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا یثرب والو آج تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں لہذا واپس آ جاؤ، اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر میں غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ یہ مدینہ کا پہلا نام ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہ مدینہ تو نبی کے نام سے مشہور ہوا، اس کے بعد مدینہ المدینہ کے نام سے مشہور ہوا، دنیا بھر میں مشہور و معروف ہو گیا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ یثرب والو یعنی کہ یثرب تو مدینہ کا دوسرا نام ہے، اور جو ایکسپریشن ہے 17 کی وہ یہ ہے تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں لہذا واپس آ جاؤ۔ اس کے دو مطلب ہے کہ یہ پریشان کن صورتحال دیکھ کے منافقین اپنے ساتھیوں کی دعوت دینے لگے کہ محاذ جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ آؤ، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دعوت یہ تھی کہ اسلام کو چھوڑ کر پھر سے اپنے پہلے دین کی طرف آ جاؤ، اس میں تمہاری عافیت و خیریت ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اتحادیوں سے مل جاؤ۔ منافقوں کا گھروں کی حفاظت کا بہانہ۔ اکثر منافق جنگ میں شمولیت سے فرار کے لیے مختلف بہانے سوچ رہے تھے۔ عام بہانہ یہ تھا کہ ان کے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں لہذا ان کی حفاظت کے لیے انہیں واپس چلے جانے کی اجازت دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرمی کی تباہ کی بنا پر ایسے لوگوں کو اجازت دیتے رہے، یا شاید آپ اسی میں بہتری سمجھتے ہوں کہ ایسے لوگ مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر بگاڑ ہی پیدا کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا یہ عذر بھی محض ایک جھوٹا بہانہ تھا، کیونکہ مسلمان مدینہ کی اور مدینہ کے گھروں کی پوری حفاظت کا انتظام کر کے محاذ جنگ پر نکلتے تھے۔ ولو اور اگر داخل ہو جائیں علیہم ان پر من سے اقطارها اس مدینہ کی طرف، ثم پھر سئلوا ان سے چاہا جائے الفتنہ تا فساد لا آتوها تو وہ اسے ضرور دیں گے، وما تلبثوا وہ نہ دیر لگائیں گے بہا اس گھر میں الا مگر یسیرا تھوڑی سی۔ اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنہ کی دعوت دیتے تو یہ منافق لوگ فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ ذرا سی دیر نہ کرتے، یعنی اگر کافر انہیں مسلمانوں سے لڑنے کی دعوت دیتے تو یہ فوراً ان کی بات مان کر مسلمانوں سے لڑنے کو تیار ہو جاتے اور 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اس وقت انہیں قطعاً یہ خیال نہ آتا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور اگر ہم اپنے گھروں کی حفاظت نہ کریں گے تو دشمن لوٹ لے گا۔ یہی بات ان کے جھوٹ اور نفاق کی ایک بڑی دلیل ہے۔
وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے میں قبل اس سے پہلے لا نا یولونا پھیریں گے الادبارا پیٹھ وکانا اور ہے عہد اللہ کا وعدہ مسئولہ پوچھا جانے والا. حالانکہ اس سے بیشتر وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باس پرس تو ہو کر ہی رہے گی. منافقوں کا اپنے عہد سے انحراف. یہ عہد ان منافقوں نے جنگ احد کے بعد کیا تھا کہ اگر آئندہ کوئی آزمائش کا موقع آیا تو ہم اپنے سابقہ قصور کی تلافی کر دیں گے. پھر جب 2 ہی سال بعد آزمائش کا موقع آ گیا تو ان لوگوں نے پہلے سے بھی زیادہ بزدلی دکھائی اور جنگ سے فرار کی راہیں سوچنے لگے بلکہ دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کرنے لگے، حتیٰ کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے عہد میں کس قدر مخلص تھے. اب ان کے اصل جرم کے علاوہ اس بید عہدی کی بھی باس پرس ہوگی. قل فرما دیں لن ینفعکم تو نہیں ہرگز نفع نہ دے گا الفرار فرار ان اگر فرر تم بھاگے من الموت موت سے آوی یا القتل قتل و اذن اور اسی صورت میں لا تمتعون نہ فائدے دیے جاؤ گے الا قلیلا مگر صرف تھوڑا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. موت کے متعلق چند اٹل حقائق ہیں. ایک یہ کہ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی، کہ یہ ضروری ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوں اور نہایت خلوص سے جنگ کریں وہ سب کے سب شہید ہو جائیں. دوسری حقیقت یہ ہے کہ موت آ کے رہے گی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر تم جنگ سے فرار کی راہ اختیار کرو گے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ چند سال مزید جی لو گے. آخر تمہیں مرنا تو ہے ہی اور مر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے. یہ تو بہرحال ناممکن ہے کہ موت کی گرفت سے بچ سکو، مگر ایسی زندگی پر لعنت ہے جو بدنامی اور ذلت سے گزرے، کیونکہ عزت کے ساتھ مرنا ذلت کے ساتھ جینے سے بہرحال بہتر ہوتا ہے. قل فرما دیں من ذا کون جو الذی یعصمکم وہ جو تمہیں بچائے من اللہ سے ان اگر اراد بکم وہ چاہے تم سے سوءا برائی او یا اراد بکم چاہے تم سے رحمتاً مہربانی ولا یجدون اور وہ نہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ کے سوا ولیًا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار. آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اس سے روک سکے. اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ کوئی اپنا حامی پا سکتے ہیں نہ مددگار. یعنی موت و حیات پر بھی سب کچھ اللہ کے ہاتھ پہ ہے. موت و حیات بھی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں عیش و آرام کرنا یا تکلیفیں اٹھانا بھی. اگر تمہارے مقدر میں موت آ چکی ہے تو جنگ سے فرار کے بعد آ ہی جائے گی. اس نے اگر چند دن عیش و آرام تمہاری قسمت میں ہیں تو تبھی تمہیں نصیب ہو سکتا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک مخلص مومن کو بے پناہ جرت ادا کرتا ہے، مگر منافق صرف ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہوئے انہی پر بھروسہ کرتے ہیں. انہیں صرف دینوی مفادات ہی عزیز ہوتے ہیں، مگر اس حقیقت سے غافل ہیں کہ انہیں وہی کچھ مل سکتا ہے جو اللہ انہیں دینا چاہتا ہے. قد یعلم خوب جانتا ہے اللہ المعوقین روکنے والے منکم تم میں سے والقائلین اور کہنے والے لاخوانہم اپنے بھائیوں سے ہلما آ جاؤ الینا ہماری طرف ولا یاتون اور نہیں آتے البأسا لڑائی الا مگر قلیلا بہت کم. اللہ تعالیٰ تم سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور جہاد میں یہ کم ہی حصہ لیتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ کچھ جہاد سے فرار کے بہانے سوچ رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پیغمبر کا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو، یہ ایمان اور صداقت کے کس چکر میں بڑے ہو اور خواہ مخواہ اپنی زندگی کو تلخ بنا رکھا ہے. مصائب اور خطرات میں پڑنے کی بجائے وہی امن و عافیت کی راہ اختیار کرو جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے. اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ کبھی کبھار محض ظاہری وزاداری اور دکھاوے کے لیے میدان عمل میں آ کھڑے ہوتے ہیں. اشیحاتن علیکم اشیحاتن بخل کرتے ہوئے علیکم تمہارے متعلق فَإِذَا جَاءَ
پھر جب آئے الخوف خوف، رأیتہم تم دیکھو گے انہیں، ینظرون وہ دیکھنے لگتے ہیں، الیک تمہاری طرف، تدور گھوم رہی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح، یغشیٰ غشی آتی ہے، علیہ اس پر، من الموت موت سے، فاذا پھر جب، ذہب چلائے جائے، الخوف خوف، سلاقوکم تمہیں تانے دینے لگیں، بالسنۃ زبانوں سے، حداد تیز، اشحۃ بخیلی لالچ کرتے ہوئے، علی الخیر مال پر، اولئک یہ لوگ، لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ تو اکارت کر دیے اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال، وکان اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ یسیرا اللہ پر آسان۔ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ پھر جب جنگ کا خطرہ آن پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر کر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو، اور پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو مال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے، لہذا اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ منافقوں کی بزدلی کا منظر۔ ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ کوئی خطرے یا دشمن کے حملے کی بات بھی سن لے تو ان پر پہلے سے موت کی غشی طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ حال ہو تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے بھی کیسے سکتے ہیں۔ اشحتہ شہی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مال سمیٹنے میں تو انتہائی درجے کا حریص ہو مگر خرچ کرنے میں سخت بخیل ہو، یعنی جب جنگ میں تمہارا ساتھ دینے کا معاملہ ہو تو اس معاملے میں وہ انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں، مگر جب جنگ ختم ہو جائے تو میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہے، اموال غنیمت کی تقسیم کا موقع ہو تو پھر یہ لوگ مال پر مرے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سارا مال ہمارے ہاتھ میں ہی آ جائے۔ پھر وہ طرح طرح کی اپنی وفاداری اور ہمدردیاں جتلانے لگتے ہیں تاکہ مال غنیمت میں اپنا استحقاق ثابت کر سکیں، یعنی ان کے دلوں میں کفر ہی کفر چھپا ہے، اور اعمال کی آخری جزا کے لیے ایمان شرط اول ہے جو ان میں سرے سے ہے ہی نہیں، لہذا ان کے سب اعمال رائے جائیں گے، اور جو بدعمالیاں ہیں ان پر ضرور گرفت ہوگی، اور ان کی سب سے بڑی بدعملی نفاق ہے، یعنی اپنے اعمال کی جزا ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ان کے پاس کچھ زور اور قوت ہے کہ اللہ کے لیے ان کے اعمال کو برباد کرنا کچھ قابل التفات ہے یا مشکل ہو۔ یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب لشکر، لم یذهبوا نہیں گئے ہیں، وَإِن یأتی اور اگر آئیں، الاحزاب لشکر، یودوا وہ تمنا کریں، لو انہم کہ کاش وہ بادون باہر نکلے ہوئے ہوتے، فی الاعراب دیہات میں، یسألون پوچھتے رہتے، ان سے انبائکم تمہاری خبریں، ولو اور اگر کانوا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، ما قاتلوا جنگ نہ کریں، الا مگر قلیلا بہت کم۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئیں تو وہ یہ تمنا کریں گے کاش وہ دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے، اور پس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ منافقوں کی بزدلی کی انتہا۔ بزدل و ڈرپوک کتنے ہیں کہ احاطی فوجیں کب کی واپس جا بھی چکی ہیں، لیکن انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا کہ دشمن جا چکا ہے، اور ممکن ہے منافق یہ سمجھ رہے ہوں کہ مسلمانوں نے پروپیگنڈے کے طور پر ایسی خبر مشہور کر دی ہے۔ انہیں یہ بھی فکر لاحق ہے کہ موسم کی خرابی سے اگر دشمن چلا گیا ہے تو موسم درست ہونے پر بھی دوبارہ نہ چڑھائی کر دے۔ اندرین صورت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اچھا ہوتا کہ وہ مدینے کے باشندے ہی نہ ہوتے بلکہ کسی گاؤں کے رہنے والے ہوتے، تو دشمن کی چڑھائی کا خطرہ ہی نہ ہوتا، تو انہیں ایسی پریشانیاں لاحق نہ ہوتی، بس ادھر ادھر سے ہی مسلمانوں کے حالات پوچھ پاچھ لیتے، یا ان تک ان کی کچھ خبریں پہنچ جاتی، اور اگر انہیں حالات امید افزا نظر آتے اور مسلمانوں کی کامیابی یقینی دکھائی دینے لگتی تو وہ بھی اموال غنیمت میں حصہ بٹانے کی خاطر لڑائی میں شامل ہوتے۔ لقد کان البتہ ہے یقیناً لکم تمہارے لیے، فی میں رسول اللہ اللہ کا رسول، اسوۃ مثال، حسنۃ اچھا بہترین، لمن اس کے لیے جو کان یرجو امید رکھتا ہے اللہ والیوم الآخر اور روز آخرت، وذاکر اللہ اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثیرا کثرت سے۔ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ جنگ کے دوران آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے بادل الاتباع نمونہ ہیں۔ جنگ کی سب سے زیادہ ذمہ داریاں سپہ سالار پر ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دشمن کی کثرت تعداد، خوراک کی شدید قلت، حالات کی سنگینی اس نبی کے باعث بات پر ذرہ بھر بھی لغزش پیدا نہ کر سکی۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے اور اللہ کی طرف سے پر امید اور اس کی مدد کے منتظر تھے، مگر ساتھ ساتھ پوری جانفشانی سے تمہارے دوش بدوش جنگ کے ایک ایک کام تمہارے ساتھ مل کر رہے تھے۔ مسلمانوں، تمہارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس جملے کا یہی مطلب ہے، مگر یہ حکم عام ہے، صرف جنگ میں ہی نہیں بلکہ ہر حالات میں، اور صرف جنگی احکام و تدابیر میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور نمونہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ گویا اس ایک مختصر سے جملے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دونوں کو تمام مسلمانوں پر لازم اور واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ کس طرح کے لوگ آپ کی اتباع نہیں کرتے؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ رسول کی اتباع تو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہوں، دوسرے یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، اور اپنے اعمال کے اچھے بدلے کی اللہ سے امید بھی رکھتے ہوں، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہوں۔ بالفاظ دیگر جو لوگ رسول کی ذات کو اپنے لیے نمونہ نہیں بناتے، یا اس کے کسی قول یا عمل سے انحراف کرتے ہیں، یا اس کی اطاعت و اتباع کو لازم و واجب نہیں سمجھتے، فی الحقیقت نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، نہ یوم آخرت پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور اتباع کے وجوب پر صریح اور قوی دلیل ہے۔ وَلَمَّا اور جب رَأَى الْمُؤْمِنُونَ مومنوں نے دیکھا الاحزاب لشکروں کو، قالوا وہ کہنے لگے، ھذا یہ ہے ما وعدنا جو ہم کو وعدہ دیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کا رسول، وصدق اور سچ کہا تھا اللہ نے، ورسولہ اور اس کا رسول، وما اور نہ زادہم ان کا زیادہ کیا، الا مگر ایمان و تسلیما اور فرما برداری۔ اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو مزید بڑھا دیا تھا۔ آپ کا بنو غطفان کو اتحادیوں سے توڑنے کا خیال اور انصار کا جواب۔ منافقوں کے کردار پر تبصرہ کرنے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کا کردار بیان فرمایا ہے کہ جوں ان پر مشکلات پڑتی ہیں اور حالات سنگین ہوتے جاتے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے، ان کے اللہ پر توکل اور ان کے ایمان میں بھی مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ ان مشکلات کا مقابلہ ہم نے ہی کرنا ہے، پھر جو کام ہماری بساط سے باہر ہو تو اس وقت ضرور اللہ کی مدد ہمارا ساتھ دے گی۔ پھر جب اللہ کی مدد فی الواقع ان کو پہنچ جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بنو قریظہ بھی حد شکنی کر کے اتحادی لشکروں سے مل گئے اور مسلمانوں کے لیے اندر بھی اور باہر بھی خطرہ پیدا ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک تجویز آئی جو محض انصار کے دل جمی کی خاطر تھی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ بنو غطفان جو ایک انتہائی لالچی اور حریص قبیلہ تھا اور ان کی سیاست کا سنہری اصول محض پیسے کا حصول تھا، اور ان کو مدینہ کی انتہائی پیداوار کا لالچ دے کر انہیں اتحادیوں سے کاٹ دیا جائے اور وہ اپنا قبیلہ لے کر واپس چلے جائیں۔ چونکہ یہ قبیلہ سخت جنگجو تھا، لہذا اس کی واپسی سے باقی سارے لشکر میں عام بددلی پھیل جانے کا امکان تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ دونوں نے یکجا ہو کر پوچھا، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ یہ کچھ ہماری خاطر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات قطعاً منظور نہیں۔ واللہ ہم نے شرک کی حالت میں بھی ان لوگوں کو ایک دانہ تک نہ دیا، اب مسلمان ہو کر کیوں دیں گے؟ ان کے لیے ہمارے پاس صرف تلوار ہے۔ ان ساری سرداروں کے اس جواب سے آپ خوش ہو گئے اور فرمایا، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ تو میں نے صرف تمہاری دل جمی کی خاطر سوچا تھا۔ من المؤمنین مومنوں سے رجال ایسے آدمی صدقوا انہوں نے سچ کر دکھایا، ما عہدوا جو انہوں نے عہد کیا، اللہ علیہ اس پر، فمنہم سو ان میں سے من جو قضا پورا کر چکا نحبہ اپنی نظر، ومنہم ان میں سے من جو ینتظروا
انتظار میں ہے۔ وما بدلوا، اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی، تبدیلا کچھ بھی تبدیلی۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو لیلۃ العقبہ ثانیہ میں انصار کے 72 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور وہ یہ عہد یہ تھا کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھانے والے۔ اس سلسلے میں درج احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آیت میرے چچا انس بن نضر کے حق میں نازل ہوئی۔ نمبر 2، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا نام میرے چچا انس بن نضر کے نام پر رکھا گیا۔ وہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہ ہو سکے، اور یہ بات ان پر بہت شاق گزری، اور کہا یہ رسول اللہ کے ساتھ حاضر رہنے کا پہلا موقع تھا جس سے میں غائب رہا۔ اللہ کی قسم، اب اگر میں آپ کے ساتھ حاضر ہونے کا کوئی موقع آیا تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں۔ اور راوی کہتا ہے کہ پھر وہ ڈر گئے کہ ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور لفظ کہنا مناسب نہ تھا۔ پھر جب اگلے سال احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہی راہ میں سعد بن معاذ ملے۔ انہوں نے پوچھا ابو عمرو کہاں جاتے ہو؟ انس کہنے لگے وہاں میں تو احد کے پہاڑ کے باہر جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ بڑی جرأت سے لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، اور ان کے جسم پر ضربوں اور نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ میری پھوپھی ربیع بنت نضر کہنے لگیں میں اپنے بھائی کی ناش کو صرف اس کے پونوں سے پہچان سکی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 3، موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں معاویہ کے ہاں گیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ طلحہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ پر تیر روکتے رہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ شل ہو گیا تو دوسرا ہاتھ آگے کر دیا۔ لیجزی اللہ، تاکہ جزا دے اللہ الصادقین، سچے لوگ، بصدقہم، ان کی سچائی، ویعذب، اور وہ عذاب دے المنافقین، منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یا یتوب علیہم، وہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی سزا دے، ان کے سچ کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کر دینے والا ہے۔ وردہ، اور لٹا دیا اللہ الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے میں بھرے ہوئے، لم ینالوا، انہوں نے نہ پائی، خیراً کوئی بھلائی، وکافی، اور کافی ہے، اللہ المؤمنین، مومن، القتال، جنگ، وکانا، اور ہے، اللہ قویًا، توانا، عزیز، غالب۔ اور کفار کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے بے نیل و مرام اپنے دلوں کی جلن دلوں میں ہی لیے واپس لوٹا دیا، اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا، وہ یقیناً بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ عبدوت کی لاش کیا اوزانہ، یعنی اتحادیوں کا لشکر نہایت ذلت، ناکامی اور غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا بے نیل و مرام میدان چھوڑ کر واپسی پر مجبور ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے اپنا بہت سامان چھوڑ گیا۔ اسی جنگ میں عمرو بن عبدو نے، جو 1000 سواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، مسلمانوں کی دعوت مبارزت دی، اور سیدنا علی اس کے مقابلے میں اترے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ مشرکوں نے درخواست کی کہ 10,000 درہم کے عوض اس کی لاش انہیں دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا لاش تو مفت لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھایا کرتے۔ حی ابن خطیب کے بنو قریظہ کو کیسے ابادہری پر آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عام لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دی، اور ان کے محاصرے کو اٹھانے کے لیے یک بستہ ہوا اور فرشتے بھیج دیے، یہود میں اور اتحادیوں میں پھوٹ ڈال دی۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن سخت بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوا، اور بھلا اللہ کی زبردست قوت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اتار دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم، جنہوں نے مدد کی، من سے، اہل کتاب، من سے، سیاسیہم،
ان کے قلعے، وقذف اور ڈال دیا فی میں قلوبہم ان کے دل، الرعب روب، فریقاً ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتأسرون اور تم قید کرتے ہو، فریقاً ایک گروہ۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ ان قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسری کو قیدی بنا رہے تھے۔ یہ یہود بنو قریظہ تھے جو مسلمانوں کے معاہد تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد مدینہ میں یہودیوں کا یہی قبیلہ باقی رہ گیا تھا، کیونکہ یہ قبیلہ دوسروں کی نسبت قدر شریف اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والا تھا۔ جب بنو نذیر کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا گیا اور جنگ احزاب کی تیاری شروع ہو گئی تو بنو نذیر کا رئیس حیی بن اخطب رات کی تاریکیوں میں بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ کعب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حیی مجھے مسلمانوں سے عہد شکنی پر آمادہ کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ حیی نے اس سے کچھ چکنی چپڑی باتیں کیں تو آخر اس نے دروازہ کھول دیا۔ حیی کہنے لگا، کعب میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سمندر لے کے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ اس کے جواب میں جو کچھ کعب نے کہا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا، حیی واللہ تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرد چمک رہا ہے۔ تم پر افسوس، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق و صفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مگر حیی نے کعب کو سبز باغ دکھا کر بالآخر بدعہدی پر مجبور کر ہی لیا۔ وہ کہنے لگا، اگر قریش محمد کا خاتمہ کیے بغیر ہی واپس چلے گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ قلعہ بند ہو جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ اس شرط پر کعب بھی اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ مدینہ میں اندرونی خطرات۔ اس صورتحال کی تحقیق کے لیے آپ نے انصار کے سردار سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور خواد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ اگر بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر درست ہوئی تو دوسروں کی موجودگی میں مجھے نہ بتائیں بلکہ صرف اشارے سے کام چلا لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بتایا کہ خبر درست ہے تو اس پر آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ اس خبر کے اخفاء کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ مسلمان کم از کم مدینہ کی اندرونی حفاظت کی طرف سے مطمئن تھے، مگر اس صورتحال سے مدینہ کے اندر بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ۔ تقریباً ایک ماہ کے محاصرے کے بعد جب اتحادی لشکر بھاگ نکلا تو اب بنو قریظہ کو ان کے عہد شکنی کی سزا دینے کا وقت بھی آن پہنچا۔ جنگ خندق سے فراغت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے۔ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منادی کرا دی کہ مجاہدین عصر کی نماز کے بعد بنو قریظہ کے ہاں جا کر ادا کریں۔ چنانچہ چند گھنٹوں کے اندر 3000 مسلح مہاجرین نے بنو قریظہ کے ہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ یحیی بن اخطب بھی بحسب وعدہ ان کے ساتھ قلعہ بند ہوا تھا اور ان کے سردار کعب بن اسد نے قوم کے سامنے 3 تجاویز رکھی تھیں۔ یہود کی سپر اندازی، یعنی اسلام قبول کر لو، اس صورتحال میں تمہارا مال و جان سب کچھ محفوظ رہے گا اور تم پر یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ وہی نبی برحق ہے جس کی بشارت تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ نمبر 2، اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، پھر خود مردانہ وار لڑائی کرو، پھر مر جاؤ یا فتح پاؤ۔ نمبر 3، یا پھر مکر و فریب کی راہ اختیار کرو، مسلمانوں پر ہفتے کے دن حملہ کرو کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ مگر بنو قریظہ نے اپنے سردار کی ایک تجویز بھی نہ مانی تو وہ جھنجھلا کر کہنے لگا، تم میں سے کسی نے آج تک ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ اب ان کے سامنے بس ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ یہود کا سیدنا سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کرنا۔ بدعہدی اور عہد شکنی قوم کو انتہا درجے کا بزدل بنا دیتی ہے۔ ان کے پاس وافر مقدار میں راشن موجود تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے استحصال کے لیے 1500 تلواریں اور
نیزے، 300 ذرے اور 500 ڈھالیں بھی تیار کر رکھی تھیں، مگر وقت پر کوئی بھی چیز ان کے کام نہ آئی۔ انہوں نے سب 25 دن کے محاصرے کے بعد اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ ہوگا ان کے حلیف سیدنا سعد بن معاذ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ ان کے پاس قلعے میں جس قدر راشن موجود تھا، اگر وہ چاہتے تو سال بھر قلعہ بند رہ کر آسانی سے گزر بسر کر سکتے تھے، مگر ان کے مجرم ضمیر نے انہیں جلدی بے چین کر دیا اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ بنو قریظہ کا انجام۔ سیدنا سعد بن معاذ کو جنگ احزاب میں ایک کاری زخم لگا تھا، جیسا کہ درج الحدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنگ خندق میں سعد بن معاذ کو ہفت اندام کی رگ میں تیر لگ گیا تو آپ مسجد میں ہی ان کے لیے خیمہ لگا دیا تاکہ قریب سے عیادت کر سکیں۔ مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا۔ جب سیدنا معاذ کا خون بہہ بہہ کر ان کے خیمہ کی طرف آنے لگا تو وہ ڈر گئے، کہنے لگے اے خیمہ والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے بہہ کر ہمارے پاس آ رہا ہے؟ دیکھا تو سعد کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، آخر اسی زخم سے وہ چل بسے، لہذا وہ غزوہ بنو قریظہ میں شامل نہ ہو سکے۔ فیصلے کے لیے انہیں گدھے پر سوار کر کے موقع پر لایا گیا تو آپ نے اپنے عہد شکن حلیف کی کوئی رعایت نہیں کی اور یہ فیصلہ دیا کہ سب مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے اموال مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ نے فیصلہ سن کر فرمایا، تم نے وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق 600 سے کچھ زائد مردان جنگی کو قتل کر دیا گیا اور ان مقتولون میں حی بن اخطب بھی تھا، جس نے بنو قریظہ کو عہد شکنی پر مجبور کر کے ان پر یہ مصیبت ڈھائی تھی۔ یہ مقتولین صرف اس بنا پر قتل نہیں کیے گئے کہ وہ جنگی قیدی تھے، بلکہ ان کے جرائم اور بھی تھے۔ مثلاً تجدید معاہدے کے باوجود انہوں نے نہایت نازک موقع پر عہد شکنی کر کے مسلمانوں کو اندرونی خطرات سے دوچار کر دیا تھا۔ انہوں نے مردانہ وار سامنے آنے کے بجائے عورتوں اور بچوں کے قلعوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نمبر 3، جنگ احزاب کے بعد بھی حی بن اخطب کو ساتھ ملا کر مدینہ میں اشتعال انگیزی شروع کر دی تھی اور بجائے اس کے کہ اپنی عہد شکنی پر پرنشان ہوتے انہوں نے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمین، ودیارہم، اور ان کے گھر، واموالہم، اور ان کے مال، وارضاً، اور وہ زمین، لم تطئوها، تم نے وہاں قدم نہیں رکھا، وکان، اور ہے اللہ علی پر کل شیء، ہر شے قدیر، قدرت رکھنے والا، اور تمہیں ان کے اراضی، ان کے گھروں، ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن، تم ہو، تردنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دوں، واسرحکن، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحاً، رخصت کرنا، جمیلا، اچھی۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ بیویوں کا آپ سے خرچ کا مطالبہ۔ یہاں سے ایک بالکل نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ اموال غنیمت سے جب مسلمانوں میں کچھ آسودگی آ گئی تو ازواج مطہرات نے بھی آپ سے کچھ زائد اخراجات کا مطالبہ کر دیا۔ حالات کے مطابق ان کا یہ مطالبہ کچھ ایسا ناجائز بھی نہ تھا، کیونکہ دوسرے سب مسلمان آسودہ ہو رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسند طبیعت پر بیویوں کا یہ مطالبہ سخت شاق گزرا اور آپ نے اسی کبیدگی طبع پر کی بنا پر ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے کنارہ کش رہنے کا ارادہ کر لیا، جیسا کہ درج الحدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے اور اجازت چاہی، آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا عمر نے دیکھا کہ آپ کے پاس آپ کی بیویاں غمگین اور خاموش بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے گرد بیٹھی خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ نے ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ واقعہ ایلہ کی تفصیل۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں، جو مدینہ کے بالائی دیہات میں سے ایک گاؤں ہے، رہا کرتے اور باری باری آپ کے پاس آیا کرتے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جب میں آتا تو اس دن کی ساری خبر وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی اسے بتاتا، اور جس دن وہ آتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔
ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن آیا تو وہ واپس آ کر زور سے میرا دروازہ کھٹکایا اور کہا عمر ہیں؟ میں گھبرا کر باہر آیا تو کہنے لگا آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک انصاری ہمسائے نے ایک دن خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، اور وہ اس جھروکے میں الگ ہو بیٹھے ہیں۔ میں وہاں سے مسجد میں چلا گیا اور اسود دربان سے کہا کہ عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت حاصل کرو۔ لڑکا اندر گیا، پھر باہر آ کے کہنے لگا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پھر مسجد کی طرف چلا گیا، لوگ وہاں ممبر کے ارد گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا مگر مجھ پر بھی وہی فکر غالب آ گئی۔ میں لڑکے کے پاس آیا اور کہا عمر کے لیے اجازت حاصل کرو۔ لڑکا اندر آ گیا، پھر اس نے باہر آ کر مجھے کہا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پھر مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا، پھر مجھ پر وہی فکر غالب ہوئی۔ میں لڑکے کے پاس آیا اور کہا عمر کے لیے اجازت مانگ۔ لڑکا اندر گیا، پھر باہر آ کے کہنے لگا میں نے آپ کا ذکر کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں وہاں سے لوٹ آیا تو اس وقت لڑکے نے مجھے پکارا کہ آ جاؤ، تمہارے لیے اجازت مل گئی۔ میں اندر گیا تو اس وقت آپ ایک بوریے پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلوؤں میں بوریوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے اللہ اکبر پکارا، پھر کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیے ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھتے تھے، پھر جب ہم مدینے آئے تو ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں ان کی بیویاں دبا کر رکھتی ہیں۔ ہماری عورتیں بھی ان کی عادت سیکھنے لگیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی، جو مجھے برا لگا تو وہ کہنے لگی برا کیوں مناتے ہو؟ اللہ کی قسم آپ کی بیویاں آپ کو جواب دیتی ہیں اور کئی تو رات تک خفا رہتی ہیں۔ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم بھی آپ کو جواب دیتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، اور ہم میں سے کوئی تو رات بھر آپ سے خفا رہتی ہے۔ میں نے کہا تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ نامراد ہوئی اور نقصان اٹھایا، کیا تم اس بات سے ڈرتی نہیں کہ رسول اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائے گا اور وہ تباہ ہو جائے گی؟ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حفصہ تم رسول اللہ کو کبھی جواب نہ دینا اور نہ ان سے کچھ مطالبہ کرو، بلکہ جو تم چاہو مجھ سے مانگ لیا کرو اور کسی دھوکے میں نہ رہنا، کیونکہ تمہاری ساتھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے خوبصورت اور رسول اللہ کی چہیتی ہے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرائے۔ پھر میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا جی بہلاؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس گھر میں کچھ نظر نہ آیا بجز 3 چمڑوں کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے وہ آپ کی امت کو کشادگی بخشے۔ اللہ نے روم اور فارس کو کشادگی دی ہے، حالانکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تم ابھی تک شک میں پڑے ہو؟ ان لوگوں کو تو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں ہی مل گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ بھر اپنی بیویوں کے پاس نہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاب اور قسم کے کفارے کا حکم دیا۔ سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ جب 29 دن گزر گئے تو آپ ہمارے پاس آئے۔ وَإِنْ اور اگر كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ تم چاہتی ہو اللہ وَرَسُولَهُ اور اس کا رسول وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ اعدَّ تیار رکھا ہے لِلْمُحْسِنَاتِ نیکی کرنے والوں کے لیے مِنْکُنَّ تم میں سے اجر عظیمہ اجر عظیم۔ اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہترین کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آیت تخیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ایسی اجتماعی طور پر خرچ کے اضافے کا مطالبہ کرنے اور اس طرح دباؤ ڈالنے والی بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کر دیں، اور چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں بشرط یہ کہ آئندہ وہ آپ کو اس سلسلے میں پریشان نہ کریں۔ آپ نے 1 ماہ کے اعلیٰ بیویوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور 29 دن گزرنے کے بعد آپ مسجد کے بالا خانے سے واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی آئے، پھر جس طرح آپ نے اس اختیار کو استعمال کیا وہ درج الحدیث سے واضح ہے۔ بیویوں کا جواب
سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیجیے، خواہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں یا طلاق لے لیں، تو آپ نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا اور فرمایا عائشہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں مگر تم اس میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ آپ یہ بات خوب جانتے تھے کہ میرے والدین آپ سے جدا ہونے کا کبھی مشورہ نہ دیں گے، چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ تک آپ نے پڑھا۔ میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی، میں تو خود بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے یہی بات دوسری بیویوں سے پوچھی تو سب نے وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا آپ نے تو 1 ماہ کا کہا تھا اور آج 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی، گویا وہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من جو کوئی یا عطا لائے مرتکب ہو من کننا تم میں سے بھی فاحشات بےہودگی کے ساتھ مبینات کھلی یضاعف بڑھایا جائے گا لہا اس کے لیے عذاب و عذاب ضعفین 2 چند وکانا اور ہے ذالک یہ اللہ پر اللہ یسیر آسان۔ اے نبی کی بیویوں تم سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ نبی کی بیویوں کا مقام، نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح نبی کا گھر، ان کی بیویاں اور اس کی بیویاں بھی سب کے لیے نمونہ ہے۔ اگر نبی کی بیوی کوئی غلطی کرے گی تو اس کو اپنی ہی غلطی کی سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کی اقتداء میں جو لوگ بھی وہ غلطی کریں گے ان سب کی سزا سے حصہ رسدی سے بھی ملے گی، لہذا اس کی سزا عام لوگوں کی سزا سے دگنی بلکہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں فاحشۃ مبینہ سے مراد زنا ہے اور یہ بفرض تسلیم ہے، جس طرح اللہ نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا کہ اگر تم بھی شرک کرو تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جس طرح آپ سے شرک کا صدور ممکن نہیں اس طرح نبی کی بیویوں سے زنا کا ارتکاب ممکن نہیں۔ یہ انداز خطاب تاکید مزید کے طور پر اختیار کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا کہ اگر کوئی کام برا کرو تو تم اپنی نبی کی بیویاں سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا ہوگا کہ تمہیں دوسروں سے دگنی سزا دی جائے گی اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ومن اور جو یقنت اطاعت کرے من کننا تم میں سے للہ اللہ کی و رسولہ اور اس کا رسول وتعمل اور عمل صالحہ کرے اور عمل کرے صالحا نیک نوتیھا ہم دیں گے اس کو اجرہا اس کا اجر مرتین 2 واعتدنا اور ہم نے تیار کیا لہا اس کے لیے رزقا کریما عزت کا رزق۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی بھی تیار کر رکھی ہے۔ اس طرح اگر تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے تو اسے اجر بھی دگنا ملے گا، یہاں تک تو ایک اصولی معاملہ تھا کہ بروں کے گناہوں کا بدلہ بھی دگنا اور اچھے اعمال کا ثواب بھی دگنا ہو اور رزق کریم بھی۔ میں یہ ارشاد پایا جاتا ہے کہ ازواج النبی کا اصل مطالبہ خرچ میں اضافہ تھا کہ انہیں بھی اب کھانے اور پہننے کو پہلے سے زیادہ بہتر ملنا چاہیے، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آج دنیا میں اگر تم اس معاملے میں نبی کو پریشان نہ کرو گی تو مل کر اس پہ قانع اور صابر شاکر رہو گی تو اس کے عوض ہم نے تمہارے لیے بہت ہی شاندار رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم کا احد کسی ایک کی طرح من النساء عورتوں میں سے انی اگر اتقیتن تم پرہیزگاری کرو فلا تخضعن تو ملائمت نہ کرو بالقول گفتگو میں فیطمع اور کہ لالچ کرے الذی وہ جو فی قلبہ اس کے دل میں مرض روگ گھوٹ وقلنا اور بات کرو تم قولاً بات معروفاً اچھی معقول۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہذا صاف سیدھی بات کرو۔
معاشرے سے فحاشی کے خاتمے کے لیے احکامات۔ سابقہ 2 آیات سے دراصل معاشرے سے فحاشی کا تطہیر کا پروگرام دیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں 2 باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا۔ ایک تو اس کا آغاز نبی کے گھرانے سے کیا، دوسرا سب سے پہلے فاحشہ مبینہ یعنی زنا کا ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب زنا کے اسباب کے احکام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ خاص طور پر وضاحت کر دی گئی کہ تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سا نہیں، بلکہ تمہارے کردار کے نتائج بڑے دور رس ہیں، لہذا تمہیں پوری طرح ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ تمہارے ہر عمل کو لوگ حجت سمجھیں گے اور بطور حجت ہی پیش کریں گے۔ آواز پر پابندی۔ جنگ احزاب سے پہلے تک عرب معاشرے کا یہ حال تھا کہ مسلمان عورتیں بھی اپنی پوری زینت اور میک اپ کے ساتھ بے حجاب پھرتی تھیں۔ مسلم گھرانوں میں بھی غیر مردوں کی داخلے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ازواج مطہرات بھی اسی طرح گھروں سے باہر جایا آیا کرتی تھیں جیسے دوسری عورتیں۔ اس بے حجابانہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے غیر مرد اور غیر عورتوں کی باہمی گفتگو اور آواز پر پابندی لگائی گئی، اور اس حکم میں مخاطب نبی کی بیویوں کو بالخصوص اس لیے کہا گیا کہ ان سے بھی لوگوں کے مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی آواز شیریں اور لچکدار ہونے کی بجائے روکھی اور معقول حد تک بلند ہونا چاہیے۔ دبی زبان میں ہرگز بات نہ کی جائے جو نرم گوشہ لیے ہوئے ہو۔ لچکدار اور شیریں آواز بذات خود دل کا ایک مرض ہے، پھر اگر مخاطب کے دل میں پہلے سے ہی اس قسم کا روگ موجود ہو تو وہ صرف اسی لذیذ گفتگو سے کئی غلط قسم کے خیالات اور تصورات دل میں جمانا شروع کر دے گا۔ اگرچہ ربط و مضمون کے لحاظ سے اس کے مطلب وہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے، تاہم یہ حکم عام ہے اور عورت کی آواز پر اصل پابندی یہ ہے کہ غیر مرد اس کی آواز سننے نہ پائے، نیز اس کی آواز میں نرمی، لوچ، بانگ پن اور شیرینی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اذان نہیں کہہ سکتی یا نماز جماعت میں اگر امام غلطی کر جائے تو وہ نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے نہ لقمہ دے سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے تصنیف کا مقصد یعنی اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنے سے متنبع ہے۔ یہ آواز کے بارے میں جو اس میں گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی مقصد پہ فوکس رہیں گے۔ وقرنا اور قرار پکڑو فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور بنار سنگار کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ وقرنا اور قرار پکڑو فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ تبرج بناؤ سنگار الجاہلیاتی زمانہ جاہلیت الاولی اگلا، واقمنا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتینا اور دیتی رہو الزکوٰۃ زکوٰۃ، واطیعنا اور طاعت کرو اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، انما اس کے سوا نہیں، یرید اللہ اللہ چاہتا لیذھبا کہ دور فرما دے عنکم تم سے الرجس آلودگی، اہل البیت اہل بیت، ویطہرکم اور تمہیں پاک و صاف رکھے، تطہیرا خوب پاک۔ اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، پہلے دور جہالت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اہل بیت نبی اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے، اچھی طرح پاک صاف بنا دے، بن سور کر آزادانہ گھومنا پھرنا۔ قرن کو اگر مادہ کر سے مشتق قرار دیا جائے تو اس کا معنی وہی ہے جو ترجمے سے ظاہر ہے، اور اس کا مادہ وقر سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہو کہ گھروں میں وقار کے ساتھ رہا کرو۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، یعنی عورتوں کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ گویا اس آیت کی روح سے گھروں سے باہر آزادانہ آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سیدنا عمر کو عورتوں کا اور بالخصوص ازواج النبی کا گھر سے باہر بے حجاب پھرنا سخت شاق گزرتا تھا، چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیے۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کی بات پر کچھ توجہ نہ دی۔ آپ کی بیویاں اکثر رات کو باہر نکلا کرتی، رفع حاجت کے لیے مناصہ کی طرف جاتی۔ ایک رات سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ جو قد کی لمبی تھیں نکلیں تو سیدنا عمر لوگوں میں بیٹھے بیٹھے ہی کہنے لگے، سودا ہم نے تجھے پہچان لیا۔ سیدنا عمر نے اس توقع پر یہ بات کی تھی کہ کسی طرح جلد پردے کا حکم نازل ہو۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی۔ آیت حجاب کا نزول اور ضرورت سے نکلنے کی اجازت۔
سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سیدنا کے عمر کے منہ سے سنی تو گھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں ضرورت سے باہر نکلی تھی لیکن عمر نے ایسی گفتگو کی۔ اس وقت آپ میرے گھر میں تھے اور بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، ایک ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس حالت میں آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی، پھر وحی کی حالت موقوف ہوئی اور ہڈی اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریزیومنگ فرام دا آیت نمبر 33، جہاں سے ریزیوم کریں ہم، تو ہم اس حدیث مبارکہ پہ تھے۔ آیت حجاب کا نزول اور ضرورت سے نکلنے کی اجازت۔ سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سیدنا عمر کے منہ سے سنی تو گھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں ضرورت سے باہر نکلی تھی لیکن عمر نے ایسی گفتگو کی۔ اس وقت آپ میرے گھر میں تھے اور بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، ایک ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس حالت میں آپ پر وحی آنا شروع ہوئی، پھر وحی کی حالت موقوف ہو گئی اور ہڈی اسی طرح آپ کے ہاتھ میں تھی جسے آپ نے ہاتھ سے رکھا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، تم عورتوں کو ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی۔ عورتوں کی حقیقی ضروریات۔ گویا سیدنا عمر یہ چاہتے تھے کہ عورتوں کے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگ جائے۔ وحی الہی نے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی تو لگا دی جیسا کہ سیدنا عمر چاہتے تھے، مگر مکمل پابندی نہیں لگائی، بلکہ ضرورت کے تحت عورتوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ عورتوں کی وہ ضروریات کیا ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر وہ گھر سے نکل سکتی ہیں۔ وہ یہ ہیں: فرضۂ حج کی ادائیگی، نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ میں جانا، اپنے اقارب سے ملاقات، ان کی تقاریب مثلاً نکاح اور شادی میں شمولیت، یا مثلاً عیادت مریض اور تعزیت موت کے لیے جانا۔ ان میں کچھ حاجات تو سفر کی نوعیت رکھتی ہیں اور بعض پر سفر کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب ان کے متعلق ارشادات نبوی ملاحظہ کی فرمائیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے، میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ گویا آپ نے جہاد جیسے اہم دینی فرضی سے اس آدمی کو رخصت دے دی، مگر یہ گوارا نہیں فرمایا کہ اس کی عورت اکیلی حج پر چلی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن رات کی مسافت کا سفر نہ کرے، اعلیٰ یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اس حدیث سے سفر کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ سفر کا اطلاق اتنی مسافت پہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی شخص پیدل رات تک گھر واپس نہ پہنچ سکے۔ اس سے زیادہ مسافت ہو تو عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا، جب عورت اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، یعنی اپنا اعلیٰ کار بناتا ہے۔ عورت کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم نہیں بلکہ صرف اجازت ہے، اور اجازت بھی عدم امانت کی صورت میں ہے، یعنی عورت اپنے خاوند کی اجازت سے ہی مسجد میں جا سکتی ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، اگر تمہاری بیویاں تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں مت روکو۔ مسجد میں جانے کی مشروط اجازت۔ امام مسلم نے باب کے عنوان میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ اجازت بھی اس صورت میں ہوگی جب کسی فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، اگر صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ صورتحال دیکھتے تو عورتوں کو مساجد میں جانے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ عورت کی بہترین جائے نماز گھر کی اندرونی جگہ ہے۔ غور فرمائیے، مسجد نبوی میں ایک نماز با جماعت کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اور امام خود رسول اللہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ام حمید سعدیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری پسند خاطر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں، تو آپ نے فرمایا، تیرے گھر کی کوٹھری میں نماز تیرے گھر کے دلان سے افضل ہے، اور دلان میں نماز صحن کی نماز سے افضل ہے، اور صحن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز جامعہ مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ اور سیدنا ام سلمہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یہ ہیں، عورتوں کے لیے بہترین مساجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ عورتوں کے مسجد جانے میں پابندیاں۔ پھر اس طرح مسجد میں جانے پر بھی سنت نبوی نے کئی طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، مثلاً وہ صرف اندھیرے کی نمازوں یعنی عشاء اور فجر میں شامل ہو سکتی ہیں، مع سوائے جمعہ اور عیدین کے۔ جس رات عورت مسجد میں جانا چاہے خوشبو نہیں لگا سکتی۔ نمبر 3، مردوں کے لیے بہتر صف پہلی اور بری سب سے آخری صف ہے۔ عورتوں کے لیے پہلے صف سب سے بری اور آخری سب سے بہتر ہے۔ نمبر 4، اسے چاہیے کہ رکوع و سجود سے سر مردوں کے بعد اٹھائے۔ نمبر 5، نماز با جماعت سے فراغت کے بعد فوراً مردوں سے پہلے مسجد سے نکل جائے۔ نمبر 6، اگر واپسی پر ہجوم ہو اور مرد اور عورتوں کے مخلوط ہونے کا خطرہ ہو تو عورتیں راستے کے کناروں پر چلیں۔ نمبر 7،
عیدین کی نمازیں چونکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا وہاں عورتیں بالکل الگ مقام پر جمع ہوتی تھیں۔ نمبر 6، ازانہ اختلاط کی ممانعت۔ اب دیکھیے منزل بہارا حدیث کی صراحت کے بعد مسلمان عورتوں کے لیے ان باتوں کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ وہ کونسلوں اور پارلیمنٹوں کی ممبر بنیں، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں، سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ مل کر کام کریں، کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کا مخلوط تعلیم ہو، ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمات سر انجام دیں اور ہوائی جہازوں اور ریل گاڑیوں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں، یا گاہکوں میں کشش پیدا کرنے کی خاطر انہیں سیلز مین کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جاہلیت کا لفظ دراصل قرآن نے اسلام کے مقابلے پر استعمال فرمایا، یعنی زندگی کا وہ طرز عمل جو اسلامی تہذیب و ثقافت، اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو، وہ جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت اولیٰ سے مراد اسلام سے پہلے کا تاریک دور ہے، اور اگر آج بھی معاشرے میں وہی پرانے رسوم رائج ہو جائیں تو یہ بھی دور جاہلیت ہی کہلائے گا۔ پاکیزگی کے مختلف پہلو۔ یہاں ربط مضمون کے لحاظ سے رچ سننا پاکی گندگی سے مراد صرف وہ حرکات و افعال ہیں جو بے حیائی سے تعلق رکھتے ہیں اور شہوانی جذبات میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور سیاق و سباق میں یہی مضمون مذکور ہے۔ تاہم رجس کے معنی میں بہت وسعت ہے، اس سے مراد شرک، کفر اور نفاق کی گندگی، اخلاق رذیلہ کی گندگی، حتیٰ کہ ظاہری نجاست بھی شامل ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایسی ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات اور نبی تم جاہلیت کے دور والی نمود و نمائش کی بجائے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اللہ کے رسول کو خرچ وغیرہ کے مطالبات کر کے پریشان نہ کرو، اس طرح اللہ تمہارے دلوں سے ہر طرح کی نجاست دور کر کے تمہیں پاک اور صاف بنا دے گا۔ وَاسْكُنَّ اور تم یاد رکھو ما یتلیٰ جو پڑھا جاتا ہے فی میں بیوتکن تمہارے گھر، من سے آیات اللہ اللہ کی آیتیں، والحکمت اور حکمت، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے لطیفاً باریک بین خبیرہ باخبر۔ اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کا معنی صرف دانائی کی باتیں ہیں، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت علمی یعنی آیات قرآنی سے استنباط اور اجتہادات، اور دوسرے حکمت عملی یعنی احکام الہی کو عملی طور پر نافذ کرنے کا طریقہ۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر کتاب و حکمت کا لفظ اکٹھا آیا ہے، اور امام شافعی نے بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے، یعنی خواہ آپ زبان کسی آیت کی تشریح و تفسیر امت کو سمجھا دیں یا کسی حکم پر عمل کر کے امت کو دکھا دیں، یہ سب حکمت کے مفہوم میں شامل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری حکمت صرف سنت نبوی میں ہی محصور ہے، بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس لیے اسے قرآن الحکیم کہا گیا ہے۔ اب چونکہ منکرین حدیث کی حجت قائل نہیں تو ان کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق آپ صحابہ کو تشہد اس طرح پڑھاتے تھے اور یاد کراتے تھے، پھر سنتے تھے جیسے قرآن آیت پڑھاتے تھے، اور حکمت علمی اور عملی دونوں قرآن میں مذکور نہیں، یہی حال باقی سب احکام کا ہے، گویا قرآن کے حکیم ہونے کے باوجود حکمت کا کثیر حصہ سنت نبوی سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ تبلیغ دین میں ازواج کا کردار۔ لفظ وَاذْكُرْنَ کے دو معنی ہے، ایک معنی یاد رکھو، دوسرا معنی بیان کرو۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا ہے نبی کی بیویوں، تمہارا گھر وہ گھر ہے جہاں سے دنیا بھر کو آیت الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دی جاتی ہے، لہذا تم اس بات کو خوب یاد رکھو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے، تمہیں اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرنا ہوگا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ جو کچھ تم آیات الہی اور حکمت کی باتیں سنو اور دیکھو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو، کیونکہ زندگی کا ایک اہم پہلو یا گھریلو زندگی سے متعلق بہت سے امور ایسے ہیں جو تمہارے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں معلوم ہو سکتے۔ ان بے شک المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرمانبردار ان بے شک المسلمین والمسلمات مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات
اور راست کو مرد اور راست گو عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورت، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہیں اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور یاد کرنے والے اللہ کثیرا بکثرت، والذاکرات اور یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے مغفراتن بخشش و اجر عظیمہ اور اجر عظیم۔ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسلام کے 10 بنیادی اقدار۔ اس آیت میں مسلمانوں کی 10 ایسی صفات بیان کا ذکر آیا ہے جنہیں اسلام کے بنیادی اقدار کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پہلی صفت اسلام لانا۔ اس کا انحصار 2 شہادتوں پر ہے کہ جو شخص اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے بعد دوسری صفت ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ 2 شہادتیں اس کے دل میں جانشین ہو جائیں اور دل بھی ان کی تصدیق کرے اور انسان اسلام کے تقاضے اور بنیادی ارکان کے لیے مستعد ہو جائے۔ جب تک انسان دعوی اسلام کے ساتھ اس دل کی تصدیق اور ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ بجا نہ لائے، اس کے ایمان کے دعوے کو غلط اور جھوٹ سمجھا جائے گا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ صرف زبانی حد تک ہی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ عملی لحاظ سے بھی ہر وقت انہیں ماننے پر اور مطیع فرمانبردار بن کر رہنے پر تیار رہتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ سچے اور راست باز ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر، فریب، ریاکاری، دغابازی اور حت الوسوسے اجتناب کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والے مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، نیز احکام الہی پر پورے صبر و ثبات کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ ان میں تکبر نام کو نہیں ہوتا، ان کی وضاقت، چال ڈھال اور گفتگو کبر و نخوت سے پاک ہوتی ہے، اس کی بجائے ان میں دوسروں کے لیے تواضع اور انکسار موجود ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ اس مقام پر لفظ خاشعین استعمال ہوا ہے اور خشوع کے معنی ایسا خوف یا جذبہ ہے جس کے اثرات جوارح پر ظاہر ہونے لگے۔ پھر یہی لفظ بول کر اس سے نماز میں مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ خشوع بھی نماز کی روح ہے، اور یہاں نماز سے مراد لینا اس لحاظ سے بھی مناسب ہے کہ آگے صدقہ اور روزہ کا ذکر آ رہا ہے۔ ساتویں صفت یہ ہے کہ متصدق ہوتے ہیں، اور اس لفظ میں 3 مفہوم شامل ہے۔ ایک یہ کہ وہ زکوٰۃ فرضی صدقہ ادا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ نفلی صدقات سے محتاجوں کے احتیاج کو دور کرتے ہیں اور ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، تیسرا یہ کہ اگر کسی سے قرض وغیرہ لینا ہو تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں صفت یہ کہ وہ فرضی روزے تو ضرور رکھتے ہیں، ان کے علاوہ نفلی روزے بھی حسب توفیق رکھتے ہیں۔ نویں صفت یہ ہے کہ وہ زنا سے بھی بچتے ہیں اور ریانی اور برہنگی سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ دسویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اکثر اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ یاد کرنے سے مراد تسبیح و تحلیل ہے اور اللہ کا ذکر سے زبان کو تر رکھنا ہے، اور یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام کریں انہیں ہر وقت دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے جو انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام عبادوں کی یہی اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد ہے۔ باقی سب عبادتوں کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، مگر اس عبادت کا کوئی وقت مقرر نہیں اور یہ ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اسی اللہ کی یاد سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق کس حد تک مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ عام طور پر مردوں کو کیوں مخاطب کیا جاتا ہے؟ اعمال کے اجر میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ بعض ازواج مطہرات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن میں عام طور پر مردوں کو ہی خطاب کیا گیا ہے، عورتوں کا ذکر کم ہوتا ہے، چنانچہ اس آیت میں ایک صفت میں مردوں کے ساتھ عورت کا ذکر کیا گیا، اور یہ بعض ازواج سے ام سلمہ کا محض جذبہ اشتیاق تھا
کہ عورتوں کا الگ سے نام لینا چاہیے، ورنہ ہر زبان کا اور اسی طرح عربی زبان کا بھی یہی دستور ہے، جب کسی مرد اور عورتوں کا مشترکہ اجتماع اور خطاب کو کرنا ہو تو اس جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور عورتیں بتسبیح اس خطاب میں شامل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، کسی کی محنت اور کمائی اللہ کیا ضائع نہیں جاتی۔ دوسری یہ ان دونوں کی کمائی کے اجر میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ اخلاقی ترقی اور روحانی کمال دونوں کے سامنے ایک جیسا وسیع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا دائرہ عمل عورتوں کے دائرہ عمل سے الگ ہے۔ مرد کے لیے اگر جہاد میں بڑا درجہ ہے تو عورتوں کے لیے اولاد کی صحیح تربیت میں بڑا درجہ ہے۔ البتہ جن مسائل کا تعلق عورتوں سے ہے ان میں عورتوں کو ہی خطاب کیا گیا ہے۔ وما کان، اور نہیں علی مؤمن، کسی مومن مرد کے لیے، ولا مومنات، نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا جب قضا فیصلہ کر دیں اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، امران کسی کام کا، یکونا کہ باقی ہو، لہم ان کے لیے، الخیارہ کوئی اختیار، من امرہم ان کے کام میں، ومن اور جو یعصی نافرمانی کرے اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، فقط ضل، تو البتہ وہ گمراہی میں جا پڑا ضلالًا گمراہی میں مبین صریح۔ کسی مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا۔ آزاد شدہ گمراہوں کا معاشرے میں مقام۔ اس صورت کے آغاز میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ عرب معاشرے میں کثیر تعداد غلاموں کی تھی، اور غلاموں کو ایک حقیر اور دوسری درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی غلام آزاد کر دیا جاتا جسے مولا کہا جاتا تھا تو بھی آزاد لوگوں کا معاشرہ اسے اپنے آپ میں جذب کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اسلام اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس اصلاح کا آغاز نبی کی ذات اس کے گھرانے سے کیا جائے۔ سیدنا زینب کا اللہ اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ آپ کا ایک غلام زید بن حارثہ تھا جسے آپ نے آزاد کرنے کے بعد اسے اپنا متبنہ بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آزاد لوگ اسے معاشرتی لحاظ سے اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہ تھے۔ آپ نے زید کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا رشتہ طلب کیا تو ان لوگوں کو یہ بات توہین آمیز ہوئی اور سخت ناگوار گزری۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، مگر اللہ کو منظور یہ تھا یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ آپ نے یہ آیت سیدنا زینب بن حجش کو سنائی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر دیا اور یہ رشتہ قبول کر لیا، اور سیدنا زید کا زینب بنت حجش سے نکاح ہو گیا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب تقولوا آپ فرمایا کرتے، للذی اس شخص کو، انعم اللہ نے انعام کیا، علیہ اس پر، وانعمت اور آپ نے انعام کیا، علیہ اس پر، وامسک اور روکے رکھ، علیک اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی، واتق اللہ اور ڈر اللہ سے، وتخفی اور آپ چھپاتے تھے، فی نفسک اپنے دل میں، ما اللہ جو اللہ، مبدیہ اس کو ظاہر کرنے والا، وتخشی اور آپ ڈرتے تھے، الناس لوگ، واللہ اور اللہ، احق زیادہ حقدار، ان کے تخشہ تم اس سے ڈرو، فلما پھر جب قضا پوری کر لی، زید منہا اس سے، وطرن اپنی حاجت، زوجنا کہا ہم نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا، لکی تاکہ، لا یکون نہ رہے، علی پر المؤمنین مومنوں، حرج ان کو تنگی، فی ازواج ان بیویوں میں، ادعیائہم اپنے لے پالک، اذا جب وہ قضا پوری کر چکی، منہن ان سے، وطرن اپنی حاجت، وکان اور ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو، تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا تھا تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ آپ کے سیدنا زید بن حارثہ بڑے احسانات۔ اس شخص سے مراد زید بن حارثہ ہیں، ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان یہ تھا کہ آپ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرحبیل کے بیٹے تھے، 8 سال کے ہی تھے کہ ایک قبائلی جنگ میں گرفتار ہوئے۔ ان حملہ نے انہیں عکاظ کے میلہ میں جا کر بیچ ڈالا۔ خریدنے والے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ آ کر اس غلام کو اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا۔ جب رسول اللہ کا سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا اس وقت زید بن حارثہ 15 سال کے تھے۔ ان کی عادات و اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی کہ آپ نے سیدنا
ختیجہ سے اپنے لیے مانگ لیا، انہوں نے آپ کو دے دیا۔ کچھ عرصے بعد سیدنا زید کے لواحقین کو آپ کا سراغ مل گیا تو سیدنا زید کے والد، چچا اور بھائی 3 افراد رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ جتنا ظرف ہدیہ چاہیں لے لیں اور بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ نے انہیں کہا میں ظرف ہدیہ کچھ نہیں لیتا، البتہ تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کچھ عذر نہ ہوگا۔ آپ نے سیدنا زید سے جانے کو کہا تو سیدنا زید نے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے یا والدین سے بڑھ کر پیار اور شفقت میسر ہے۔ چنانچہ سیدنا زید کے لواحقین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا زید کو کعبے میں لے جا کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا اور اسے اپنا متمنا بنا لیا ہے، لہذا یہ میرا وارث ہوگا۔ آپ کے اس اعلان کے بعد لوگ آپ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سیدنا زید پر احسانات۔ سیدنا زید پر اللہ اور اس کے رسول کا دوسرا احسان یہ تھا کہ آپ نے اپنے ہی قبیلے میں جو معاشرتی لحاظ سے بہت اونچے درجے کا شریف قبیلہ شمار ہوتا تھا، سیدنا زید کے لیے رشتہ طلب کر لیا، لیکن چونکہ سیدنا زید پر سابقہ غلامی کا داغ موجود تھا، لہٰذا سیدہ زینب خود اور اس کے اولیاء نے اس رشتے کو مطالبے میں ہی اپنی توہین سمجھی، تو اللہ نے ان لوگوں کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ نبی کی خواہش نہیں بلکہ میرا حکم ہے۔ اس حکم الہی کے سامنے ان لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ورنہ یہ رشتہ یا نکاح ہو جانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے حکم کے تحت سیدنا زینب سے نکاح تو ہو گیا، لیکن معاشرتی توافت ذہنوں سے اتنی جلدی دور نہ ہو سکا اور نہ ہو سکتا ہے، اور سیدنا زینب اپنے شوہر کا وہ احترام نہ رکھ سکیں جو انہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اس لیے سیدنا زید اس بات کا رسول سے شکوہ کرتے رہے۔ دین اسلام کو بذریعہ وحی اشارہ مل چکا تھا کہ زینب کا آپ سے نکاح ہوگا۔ اس اشارے سے کئی باتیں معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک یہ کہ سیدنا زید طلاق دیے بغیر نہ رہیں گے، دوسرا یہ کہ سیدہ زینب نے اور ان کے اولیاء نے اللہ کے حکم سے اپنی خواہش کی جو قربانی کی ہے، اس کا صلہ انہیں اس صورت میں ملے گا کہ وہ نبی خود اس سے نکاح کر لیں، اور تیسرا یہ کہ معاشرے میں جو متبنہ سے متعلق غلط رواج پا گئی ہیں ان کا استحصال کیا جائے۔ آپ کون سی بات دل میں چھپاتے تھے؟ آپ سیدنا زید کی شکایت پر ہر بار سے یہی سمجھاتے تھے کہ جب اس عورت نے اپنی خواہش کی قربانی دے کر تم سے نکاح کر لیا ہے تو آخر تمہیں بھی کچھ برداشت سے کام لینا چاہیے۔ آپ کے زید کو طلاق سے منع کرنے اور اس طلاق کے معاملے کو التوا میں ڈالے رکھنے سے آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ جب بھی طلاق واقع ہو تو سیدہ زینب کو مجھے اپنے نکاح میں لانا ہوگا۔ اس وقت مجھے تمام دشمنان اسلام کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑے گا۔ یہ تھی وہ بات جسے آپ دل میں چھپانا چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ قرآن سے کوئی آیت چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپاتے، اگرچہ دلوں کے خیالات پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا، مگر چونکہ آپ کی عظمت شان کے لحاظ سے دل بھی ایسا خیال آنا بھی فروتر تھا، اس لیے ایسے خیال پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ اس جملے کے یہ مطلب ہے کہ جب اپنی بیوی سے اپنی نفسانی خواہش پوری کر چکا تو طلاق دے دی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سیدنا زید کی خواہش ہی یہ تھی کہ اسے طلاق دے دیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی۔ اللہ کا حکم ہی زینب کے لیے نکاح کے قائم مقام تھا۔ اس کے بھی 2 مطلب ہے کہ نکاح تم نے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں کیا بلکہ ہمارے حکم کے مطابق کیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ تھا یہ نکاح اس دنیا میں ہوا ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کا یہ حکم ہی نکاح کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی مطلب درج ذیل حدیث کی روح سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ اپنی بیوی زینب بن حجش کا شکوہ کرنے آتے تو آپ ان سے فرماتے اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دے۔ سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ بی بی زینب رسول اللہ کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تم کو تو تمہارے اولیاء نے بیاہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بیاہ دیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب سیدنا زینب کی عدت پوری ہوئی تو آپ نے سیدنا زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھیں، میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکا کیونکہ رسول اللہ نے انہیں یاد کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں، استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوئیں تو قرآن اترا اور رسول اللہ بغیر اذن کے ان کے پاس چلے گئے۔ وہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ متمم اصل بیٹے کا مقام نہیں رکھتا بلکہ اس کی متعلقہ بیوی حرام ہو جائے، اور اللہ اس غلط رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہتا تھا۔ مکانہ نہیں علی نبی پر من حرج کوئی حرج فیما ان میں سے فرض اللہ مقرر کیا اللہ نے لہو اس کے لیے سنت اللہ اللہ کا دستور فی میں اللہ زینہ وہ جو خلو گزرے من قبل پہلے وکان اور وہ ہے امر اللہ اللہ کا حکم قدارہ مقرر کیا ہوا مقدوران اندازے سے
جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں سے نبی پر کوئی تنگی نہیں، یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ایسا تھا کہ جس کا اللہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، یہ نکاح کرنا نبی پر فرض کیا گیا تھا کیونکہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہی اس رسم کو مٹانا چاہتا تھا، اور یہ کام بہرحال ہو کر ہی رہنا تھا۔ سابقہ انبیاء میں بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ کا حکم بہرحال انہیں سر انجام دینا ہوتا ہے، خواہ اس سلسلے میں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں اور پریشانی لاحق ہو۔ الذین وہ جو یبلغون پہنچاتے ہیں رسالت اللہ اللہ کے پیغامات، ویخشون اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون اور وہ نہیں ڈرتے، احدا کسی سے، الا اللہ اللہ کے سوا، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ حسیبہ حساب لینے والا۔ جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا اور کسی سے متعلق نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے، بعض پر سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے خطرے اور پریشانیوں کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے۔ مکانہ نہیں ہے محمد باب احد کسی کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول، خاتم النبیون اور مہر نبی، وکانہ اور ہے اللہ بکل شیء ہر شے کا علیم جاننے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ معترضین کے اس نکاح کے بارے میں اعتراضات، اس جملے میں دشمنان اسلام کے اس استحسان کی تردید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے متعلقہ بیوی یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ زید کے باپ ہی ہیں ہی نہیں، وہ اور ایک زید ہی کیا کسی بھی مرد کے باپ نہیں، یعنی ان کی کوئی اولاد ایسی نہیں جو جوان اور مرد کہلائے جانے کے قابل ہو۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے قاسم اور طیب جنہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے فوت ہو چکے تھے، اور ابراہیم ابھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ حسن اور حسین آپ کے نواسے تھے جنہیں آپ نے اپنا بیٹا بھی فرمایا، مگر ایک تو وہ حقیقی بیٹے نہ تھے، دوسرے وہ بھی کم سن تھے جنہیں مرد نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہنگامہ برپا کرنے والوں کا دوسرا یہ اعتراض یہ تھا کہ اگر زید کی متعلقہ بیوی سے آپ کا نکاح جائز بھی تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ آپ اس سے نکاح کرتے؟ یہ بات ویسے بھی کہی جا سکتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، انہیں تو وہ کام بہرحال کرنا ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس سے بری رسم کی اصلاح کا آغاز نبی کی ذات سے کیا جائے۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول تو کیا کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، لہٰذا آپ کے بعد اس برے دستور کی اصلاح ممکن ہی نہ تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ خود اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرتے تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ راستہ ہموار ہو جائے اور انہیں ایسا کرنے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تاہم یہ جملہ ایک ٹھوس حقیقت پر مبنی ہے، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہوتا ہے۔ عامر شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا تاکہ اس آیت کا مضمون صادق آ جائے کہ آپ کسی کے باپ نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میرے اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس کی خوب راستہ پہ راستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس میں آتے جاتے اور تعجب کرتے، اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب چھوٹے رجال ظاہر نہ ہوں، یعنی ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسود انثیٰ اور مسلمہ کذاب۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں مسلمہ کذاب مدینے میں آ کر کہنے لگا، اگر محمد اپنے بعد مجھے جانشین بنا لیں تو میں ان کی تابعداری کرتا ہوں، اور مسلمہ کذاب اپنے ساتھ بہت سے لوگ بھی لایا تھا، آپ اس کے پاس چلے گئے، اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس خطیب انصار بھی تھے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے مسلمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم محمد سے یہ چھڑی بھی مانگو تو میں نہیں دوں گا، جانشینی تو دور کی بات ہے، اور اللہ نے جو کچھ تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اس سے بچ نہیں سکتا، اور تو اسلام نہ لائے گا اور اللہ تجھے تباہ کرے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی دشمن ہے جس کا حال مجھے اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا چکا ہے،
اور یہ ثابت بن قیس میری طرف سے تمہیں جواب دے گا، یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ سے آپ کے ارشاد کا مطلب پوچھا تو ابو ہریرہ نے مجھے بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سویا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، میں بہت پریشان ہو گیا۔ خواب میں مجھے حکم دیا ان پر پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ میں نے یہ تعبیر سمجھی کہ میرے بعد 2 جھوٹے شخص پیغمبری کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ایک اسود انسی ہے اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اگر میری امت سے کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، اور قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ کا نزول ہوگا تو وہ یہاں رسول اللہ کی امتی بن کے رہیں گے اور آپ ہی کی شریعت کے اتباع کریں گے۔ لاوازی نبی ہونے کی حیثیت سے بھی ان کا شمار رسول اللہ سے پہلے کے انبیاء میں ہے، وہ کوئی نیا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ختم نبوت اور آپ کے بعد وحی کا انقطاع کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اجتماع ہو چکا ہے۔ اس آیت صریح حدیث صحیح اور اجماع کے علی الغرم کا ضلع گواردھراسپور میں ایک شخص مرزا غلام احمد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ہم نے سورۃ کا 500 رقو مکمل کر رہی ہے، آیت نمبر 40 کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔